بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس کے جو تم کتاب پڑھتے ہو یا کتاب پڑھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مقصد بیان فرمایا کہ کتاب اللہ پڑھنے سے، پڑھانے سے تم ربانی بن جاؤ، رب والے، اللہ والے بن جاؤ۔ مفسرین نے فرمایا ربانی کہتے ہیں کہ جن کا عمل علم کے مطابق ہو، عمل علم کے مطابق ہو تو یہ ربانی ہیں، اور علم سے مراد دین کا علم ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جب علم کا ذکر ہو، علم کی فضیلت ہو، تو اس سے مراد ہوتا ہے دین کا علم، وحی کا علم جو وحی کے ذریعے ہے۔ تو دین کا علم بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو تو یہ شخص ربانی ہے۔ ایک یہ ہے کہ علم ہی نہ ہو تو یہ تو جرم بن گیا۔ دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث پاک میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جو ضروری باتیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو یہ گوئے کہ فرض کو چھوڑنے والا ہے، ایک فرض میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ پھر علم کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جو کام فرائض میں داخل ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض عمل ہے تو اس کے مسائل کا علم ہونا یہ بھی فرض میں داخل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کون کون سے اعمال فرض ہیں؟ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، یہ فرائض میں داخل ہیں۔ اگر یہ کوئی عمل نہ کیا تو نماز ختم ہو گئی، سجدہ چھوڑ دیا، رکوع چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اور نماز میں کون کون سے کام واجب ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں کہ وہ سنت ہیں۔ اور نماز کن کاموں سے ٹوٹ جاتی ہے، کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل
نماز سے متعلق ہیں۔ تو جس طرح جو ہے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے ضروری مسائل کا سیکھنا یہ بھی فرض میں داخل ہے کہ نماز کے اندر کون سے کام ضروری ہیں اور کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان باتوں کا علم فرض میں داخل ہے۔ جو کام سنت ہو اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت درجے میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم نہیں تو یہ سنت کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے باقی دین اسلام کے احکامات جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو حرام اور حلال کے مسائل سیکھنا یہ فرض میں داخل ہے کہ پہلے مسائل معلوم ہوں گے، پھر وہ حرام سے بچ سکتا ہے اور حلال وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مسائل معلوم نہ ہوں تو پھر وہ حرام حلال میں فرق نہیں کرے گا، دونوں طرح جو ہے وہ مال حاصل کرتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ حکم جاری فرمایا تھا، بازار میں خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے وہی بیٹھے جس کو تجارت کے مسائل آتے ہوں، جس کو تجارت کے مسائل آتے ہوں وہ تجارت کے لیے بیٹھے۔ تو وہ تو صحابہ کرام کا دور تھا، ان کو مسائل معلوم تھے۔ تو انسان کوئی بھی کام کرے اس کے جو دینی اور ضروری مسائل ہوں ان کا جاننا یہ فرض میں داخل ہے۔ تو اول تو علم ضروری ہے، علم ہی نہ ہو تو یہ فرض کو چھوڑنے والا ہے، اور علم کے ساتھ پھر اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ جو علم دین حاصل ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اگر علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر یہ علم وبال بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں عذاب ہو رہا ہوگا اور ان کی ایسی سخت بدبو ہوگی کہ دوسرے جہنمی بھی ان سے تنگ ہو جائیں گے۔ تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری یہ بدبو یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بتائیں گے کہ ہم نے علم حاصل کیا تھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہوں۔ دوسروں کو تو ہم کہتے رہے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ فضیلت کا عمل ہے، لیکن خود عمل کرنے میں کوتاہی کیا کرتے تھے۔ تو علم کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ بھی وبال ہوتا ہے۔ ہاں، علم ہو اور اس کے مطابق عمل ہو تو یہ صفت اللہ تعالی کو پسندیدہ ہے۔ اس کو قرآن پاک میں ربانی قرار دیا ہے کہ یہ ہے رب کا بندہ، رب والا یہی ہے۔ تو علم جو ہے وہ کتاب سے آتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا، حاصل ہونا یہ کتاب سے آتا ہے، اور علم کے مطابق عمل بن جانا یہ نیک صحبت سے ہوتا ہے۔ صحبت صالحین
اور نیک صحبت سے ہوتا ہے. اس کے بغیر عمل جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر عمل کا طریقہ سیکھا، عمل سیکھا. پھر تابعین نے صحبت اختیار کی صحابہ کرام کی. اسی طرح یہ طریقہ چلتا رہا اور آخر تک آج تک مشائخ اسی کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اصلاح کے لیے صحبت شیخ کا اہتمام کرتے ہیں. جو جتنا اہتمام کرے گا اسی کے بقدر فیض پہنچتا ہے. اگر اہتمام کم کیا تو پھر فیض بھی کم ہوتا ہے، زیادہ اہتمام کیا تو پھر فیض بھی بڑھتا رہتا ہے. تو علم جو ہے وہ کتاب سے آتا ہے، اور اسی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہر ایک کو پابند کر دیتے کہ وہ بہشتی زیور کا مطالعہ کرے اور اس کی اطلاع کرے. جو حضرات اہل علم ہیں یا علم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے سمجھنا. جو باقاعدہ علم حاصل نہیں کر سکتے، دوسری مصروفیات ہیں، موقع نہیں ہے، تو وہ روزانہ 1-2 مسئلے، 2-3 مسئلے پڑھیں سمجھ کر. جہاں سے سمجھ آئے اس کے مطابق عمل ہو، اس کو ذہن میں پختہ کیا جائے. جہاں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، کوئی لفظ مشکل ہو تو پھر وہ علماء سے سمجھے. وہ جو مسئلہ کتاب سے سمجھ نہیں آیا اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماہر عالم دین سے رابطہ رکھے اور وہ مسئلہ اس سے سمجھ لے کہ یہ مسئلہ میں نہیں سمجھا. تو یہ رہبری ضروری ہے. استاد کی رہبری ہو، کوئی بھی ماہر عالم دین ہو، اس سے رہبری حاصل کرنا. اور اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کی جائے. مقصود ہے کہ علم حاصل ہو، مسائل ذہن کے اندر پختہ ہوتے رہیں. تو روزانہ جو ہے 1-2 مسئلے، 2-3 مسئلے سمجھ کر پڑھے جائیں. اور علم کے مطابق عمل بنانے کے لیے جو مشائخ کا طریقہ ہے وہ نیک صحبت کا اہتمام ہے. اس کے بغیر کوئی یہ سوچے کہ میں خود ہی کامل بن جاؤں گا، عمل کا طریقہ میں خود ہی سیکھ لوں گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ خیال جو بالکل جنون ہے اور محال ہے. یہ خیال استو محال استو جنون، ایک ویسے خیال ہے، محال کام ہے، ممکن نہیں ہے، اور ایک جنون ہے، ایک سمجھداری اور عقل مندی نہیں ہے. تو عمل کا جو طریقہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے براہ راست آپ کے اعمال کو دیکھ کر اعمال سیکھے. اسی طرح جو بعد کے علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، تو ایک نمونہ ہوتے ہیں عوام الناس کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر، نیک صفات کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل بنایا جائے. تو جب علم ہو، اس کے مطابق عمل ہو، تو یہ شخص ربانی ہوتا ہے. اور ایسے شخص کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے.
علماء ربانیین کی، نیک پرہیزگار علماء کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے تو فیض اور بڑھ جائے گا، اور اگر پاس بھی بیٹھے اور زیارت بھی کرتا رہے تو اور جو فضائل ہیں اور فائدہ اور بڑھتا رہے گا۔ تو بعض ایسی بھی چیزیں ہیں ان کو محض دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے قرآن پاک ہے، کتاب اللہ کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی شخص نہ بھی پڑھا ہوا ہو، علماء فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ قرآن پاک کھول کر اس کو دیکھتا رہے، ایک ورقہ دیکھ لے، دوسرا ورقہ دیکھ لے، تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف جس کا طواف کیا جاتا ہے عبادت ہے، اور اسے صرف دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ آب زمزم ہے، بہت گوئے کہ بابرکت پانی ہے، اس کا پینا ہر مشکل کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے والی وہ ایک عمل ہے، تو اس کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کو کسی ایک کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر ہم دن میں 70 مرتبہ دیکھ لیا کریں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مقبول حجوں کے برابر ثواب ہے۔ پھر جتنی بار دیکھتا رہے گا شفقت کی نگاہ سے، اسی کے بقدر اجر بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح علماء ربانیین اور پرہیزگار علماء، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے علم کے مطابق عمل کرنے سے، کہ علم بھی ہو اور اس کے مطابق عمل کا اہتمام ہو، اس کے مطابق جو ہے عمل انتہائی پختہ ہو۔ تو علم جو ہے وہ کتاب سے آتا ہے، اور عمل جو ہے اس کی پابندی، اس کا اہتمام نیک صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔